بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 22 اکتوبر ہے، ہفتہ کی شام اور سن 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آج کے پروگرام کے ساتھ نئی کہانی، نیا سوال و جواب آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے اور آپ کی تباہ کے لیے، خوشگواری کے لیے آج کا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شام کا وقت ہے اور پھر ویکنڈ ہے، ہفتے کا آخری دن ہے، صبح چھٹی ہے۔ سارے لوگ بڑے خوشگوار موڈ میں ہوں گے کہ صبح ریسٹ کریں گے، دیر سے اٹھیں گے۔ چلیے خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ جی ناظرین، پروگرام کا شام کے وقت ہمیشہ سے پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی ہی میری فیوریٹ کہانی ہے، ایک مشہور و معروف ہستی کی، ایک بزرگان دین میں سے ایک بہت بڑا نام بعد میں بتاؤں گا، ابھی نہیں، آخر میں، لیکن آپ کو پہلے کہانی سناتا ہوں۔ بادشاہت ہوا کرتی تھی جی پورے مڈل ایسٹ میں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد بادشاہت، ملوکیت شروع ہو گئی تھی پورے مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، دارالحکومت یا دارالسلطنت ہوا کرتا تھا بغداد، جو اس وقت عراق کا شہر ہے، کیپٹل سٹی ہے عراق کا۔ یہ بغداد تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پہ یوں سمجھیں کہ زمانے بھر کے لوگ عالم، فاضل، مفتی، قاضی بن کے یہاں سے نکلے ہیں، اور یہاں سے ریاضی کا، سائنس کا، دینیات کا، اسلامیات کا، تمام علوم کے ماہرین لوگوں کو پوری دنیا سے یہاں پر اویلیبل، میسر اور دستیاب تھے۔ اس وقت کی بات ہے۔ اس وجہ سے، اس نسبت سے عراق کی بڑی تاریخی اہمیت رہی ہے۔ بہرحال میں جو عراق سے جڑا ہوا، دارالسلطنت سے جڑا ہوا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کہانی ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک شاہی پہلوان ہوا کرتا تھا، بادشاہی پہلوان رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کے جوڑ کا، اس کے توڑ کا، اس کی ٹکر کا بغداد تو کیا پورے ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی جوڑ سامنے نہیں آیا تھا۔ ایسا کوئی بندہ، کوئی ایسا پیدا ہوا، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا مرد جو اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے ساتھ کشتی کر سکے، ممکن نہیں تھا۔ لوگ اس کا نام سن کر مقابلہ کرنے سے کنی کتراتے اور بھاگ جاتے، میدان جنگ میں، میدان مقابلہ میں میچ کھیلنے کے لیے اترنے سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ اور اس پہلوان کا نام تھا جنید۔ جی کیا نام تھا اس پہلوان کا؟ یہ ذہن میں رہے، جنید۔ اور اسی وجہ سے، اسی صفت کی وجہ سے، اسی خوبی کی وجہ سے، اسی کمال کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہوا تھا، جو اس پکے اور سچے مسلمان کو عطا کیا ہوا تھا، اور ایک سچے عاشق رسول اور عاشق اہل بیت سے محبت کرنے والا شخص تھا، ان کی نام پر جان ساری کر دینے والا آدمی، اپنے مال، جان، اولاد قربان کر دینے والا شخص، اس قدر اہل بیت کی محبت سے معمور تھا، اپنے دل کو منور کیے ہوئے تھا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی اس پہلوان کے اوپر کہ اللہ نے اس کو دنیا میں پہلوانی کا تاج سر پہ سجا دیا ہوا تھا، اور پوری دنیا میں لوگ اس کے نام لے کر قصے اور کہانیاں سنایا کرتے تھے، اس کی مقابلوں کی باتیں کہ اس نے بڑے بڑے پہلوانوں کی گردنیں کمریں توڑ کر رکھ دیں۔ جو بھی آ کر اکھاڑے میں اترتا، جو بھی پہلوان اس کے مقابلے میں آتا، وہ یا تو اپنی ہڈی پسلی توڑوا کر جاتا یا پھر ذلت آمیز شکست اس کا مقدر بنتی، اور یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ یوں اسے بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں شاہی پہلوان رکھ لیا اور اس کا خرچہ، اس کا وظیفہ مقرر کر دیا، اور بادشاہ کے خاص وزیروں میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا۔ ایک دن بیٹھے تھے بادشاہ سلامت اپنے دربار میں، سارے وزیر اور سفیر، ظاہر ہے ان میں جنید بھی بیٹھا ہوا تھا، پہلوان تھا،
باہر سے آ کر چوبدار نے، چوکیدار نے، سیکیورٹی گارڈ نے آ کے بتایا بادشاہ سلامت باہر، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، زنجیر ہلائی ہے کسی نے، کسی سائل نے، میں گیا ہوں، مجھ سے پوچھا ہے تمہارا سوال کیا ہے، تو اس نے عجیب بات ایک دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جی میں جنید پہلوان سے مقابلے کا چیلنج دینے آیا ہوں بادشاہ سلامت کو۔ بادشاہ سلامت حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے، عمر رسیدہ بھی ہے، اور صحت کے لحاظ سے بھی سنگل پسلی کا، کسی طور وہ پہلوان یا زوراور طاقتور دکھائی نہیں دے رہا، کسی سائیڈ سے، کسی طرف سے، کسی اینگل سے، کسی زاویے سے اس میں کوئی اس کے فزیکل، اس کی جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے کہیں سے یہ محسوس نہیں ہوتا، لگتا نہیں ہے کہ یہ جنید کے نام تک کو بھی پہنچ سکے، یہ اس کے مقابلہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو بادشاہ سلامت اگر حکم ہو تو میں اسے اندر بلا لوں۔ اب بادشاہ سلامت سن کر حیران ہوئے کہ اس دنیا میں، اور خاص طور پر یہاں بغداد میں، ایسا کون شخص آ گیا ہے جو جنید کو مقابلے کا چیلنج دے رہا ہے، نیوتا دے رہا ہے۔ میں ذرا اس کا چہرہ تو دیکھوں۔ بادشاہ سلامت نے چوکیدار سے کہا کہ آپ فوری طور پر اسے اندر لے آؤ۔ چوکیدار نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باہر جا کے دروازے پہ رکا اور اس شخص سے یہ کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلوا بھیجا ہے، آپ تشریف لائیے۔ اس کو عزت و احترام کے ساتھ اندر بلایا، اور بادشاہ سلامت اس کی جسمانی حالت دیکھ کر پریشانی میں بھی مبتلا ہو رہے تھے اور حیرت میں بھی گم تھے۔ سارے لوگ جنید پہلوان سمیت اس کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے ایک چیونٹی نے ہاتھی سے مقابلہ کرنے کا چیلنج دے دیا ہو، جیسے کسی چڑیا نے پہاڑ سے لڑنے کا مقابلہ دے دیا ہو، چیلنج دے دیا ہو، نیوتا دے دیا ہو۔ کیا مقابلہ ہوتا ہے 20 کلو کے باٹ کا اور ایک چھٹانگ کے باٹ کا؟ اتنا بھی نہیں بنتا تھا کمپیریزن جتنا میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے بھی کم تھا۔ ظاہر ہے کہ بوڑھا، عمر رسیدہ، کمزور، نحیف، بیمار، اور بظاہر کوئی 80-90 سال کا بندہ، اور وہ جنید سے چیلنج کرنے آ گیا کشتی کے لیے۔ اس نے، بادشاہ سلامت نے کہا جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش و حواس میں تو ہو؟ تمہارا ذہنی توازن درست ہے؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ جانتے ہو جنید کس کا نام ہے؟ اس کے جوڑ کا، اس کے توڑ کا بندہ آج تک جو اکھاڑا میں اترا ہے، یا تو وہ مر کر گیا ہے یا پھر اپنی ہڈیاں، پسلیاں، کمر، گردن توڑوا کر گیا ہے۔ اور اس تمہاری جو عمر ہے، تمہاری جو حالت ہے، تمہاری جو کنڈیشن ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مقابلے میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، تم مر بھی سکتے ہو۔ اس کام میں کیوں پڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا جی بادشاہ سلامت، میں نے آج تک جنید پہلوان کو دیکھا تک نہیں ہے، مگر مجھے پورا یقین اور اعتماد ہے اپنے اوپر۔ میرا جسم بوڑھا ضرور ہے مگر کمزور نہیں ہے، میں عمر رسیدہ ضرور ہوں مگر ناتواں نہیں ہوں، میں بڑھاپے میں بھی جوانی کا سا زور آزمائی کر سکتا ہوں، اور جنید پہلوان سے مقابلہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جانتا ہوں میں اس میں جو خطرات پوشیدہ ہیں، اس مقابلے میں جو کچھ ممکنات ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے، میں اس سے بھی پوری طرح سے آگاہ اور واقف ہوں، علم رکھتا ہوں، مگر پھر بھی جان بوجھ کر میں جنید کو چنوتی دینے آیا ہوں، چیلنج کرنے آیا ہوں۔ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ میدان میں، اکھاڑے میں اتر کر کشتی لڑ لے، اور جو جیتے گا، جو ہارے گا، جیت اور ہار کا فیصلہ تو وقت نے کرنا ہے، آپ نے یا میں نے نہیں کرنا۔ اب بادشاہ سلامت نے اس کی باتوں کو سنا، اور اس کے پاس حیرت و حیرانی کے ساتھ ساتھ اب غصے کی لہر بھی آ گئی بادشاہ سلامت کے چہرے پہ، ان کے دل و دماغ پہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم خود اپنی جان کے دشمن بنتے ہو تو بنو، تمہیں مرنے سے کون روک سکتا ہے؟ تو پھر سوچ لو، نقصان کے، اپنے جانی اور جسمانی نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا
کہ میں جنید سے پوچھے بغیر تمہارے مقابلے کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، چیلنج کو قبول کرتا ہوں، چنوتی کو سار آنکھوں پہ بٹھاتا ہوں۔ کچھ ہی دیر وہاں پہ وہ ٹھہرا، وہ بندہ چیلنج کرنے والا، اور بادشاہ سلامت نے ڈائری دیکھ کر اپنے سٹاف سے پوچھ کر جگہ کا اور دن کا اور تاریخ کا اور وقت کا تعین کا اعلان کر دیا، نقارہ بجا دیا پورے شہر میں، بلکہ پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا سے لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ 6 دن 10 دن پہلے ہی لوگ سیاح آنا شروع ہو گئے پوری دنیا سے، جو فن پہلوانی سے شغف رکھتے تھے یا پھر اس میں تھوڑا بہت سمجھ رکھتے تھے، دلچسپی، اور خاص طور پر ایک پہاڑ کے ساتھ ایک چڑیا کا مقابلہ دیکھنے کے لیے، یہ منظر دیکھنے کے لیے سارے لوگ دور دراز سے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے کئی دن پہلے ہی۔ اور جب وہ دن، وہ وقت، وہ گھڑی آئی تو اکھاڑے کے اطراف میں دنیا کے انسانوں کے صرف ساری سر نظر آ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے اپنا تخت لگوایا اور خود تشریف لائے اکھاڑے کے اندر، کنارے پہ آ کے بیٹھے اپنے تخت کے اوپر، اور یوں ڈھول بجا کر مقابلے کا شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اب سارے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر لوگ کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ کون کس سے مقابلہ کرنے جا رہا ہے، ان کا مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ اور پھر اس بوڑھے آدمی، کمزور آدمی، نحیف آدمی نے چنوتی کیسے دے دی، چیلنج کیسے دے دیا جنید کو؟ اس کے ساتھ تو کشتی لڑنے کے لیے بڑے سے بڑا پہلوان بھی کنی کتراتا ہے، پوری دنیا میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ سارے لوگوں کے چہروں پہ حیرت اور حیرانی کے خوبصورت، بہترین، قابل دید تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اب ہوا کیا جی؟ ادھر سے جنید پہلوان اپنا لنگوٹ پہن کر روایتی گرز کندھے پر رکھے ہوئے میدان میں اترا، اکھاڑا میں اترا، ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالتا ہوا، اور دوسری طرف سے وہ بوڑھا آدمی لوگوں کو چیرتا ہوا، ہجوم کو کھولتا ہوا اکھاڑے میں داخل ہو گیا، اور آ کر کہا کہ زیادہ باتیں کرنے کی، تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے جلدی مقابلہ شروع کیا جائے۔ مجھے پتا ہے میں نے کیا داؤ کھیلنا ہے، میں ایسے داؤ پیچ جانتا ہوں کہ میں 3 منٹ کے اندر جنید کو چت کر دوں گا، اس پہلوان کو چاروں شانے بچھا دوں گا زمین پر۔ اب اس کا دعویٰ اور اس کی واز و تبلیغ سننے کے بعد ہر ایک کے پاس تجسس تو پیدا ہو گیا سارے لوگوں میں، اور بادشاہ سلامت یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے کہ موقع اور وہ وقت آ جانے کے باوجود اس بندے نے اپنی نیت میں بدلاؤ نہیں لایا، اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا، اس نے اپنا چیلنج واپس نہیں لیا۔ تو دیکھ ہی لیتے ہیں کہ آج ہوتا کیا ہے۔ اب کیا تھا جی؟ اب جنید کے حامیوں نے فلک شگاف نعرے لگا لگا کر جنید کی حوصلہ افزائی اور اس کے نام کا شہرہ کرنا شروع کر دیا، شوروں کی آواز آنے لگ گئی، نعرے لگنے لگ گئے۔ اب اس شور میں ان دونوں کا مقابلہ شروع ہوتا ہے، جنید پہلوان اور اس بوڑھے آدمی کا۔ جیسے ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈلے، بوڑھے آدمی نے کہا، 2-3 دفعہ داؤ پیچ لگانے کے بعد بوڑھے آدمی نے کہا، جنید اپنا کان میرے قریب لاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جنید نے کہا، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنا کان قریب لایا، اس بوڑھے شخص نے کہا، تم تو جانتے ہو ہمارے خاندان میں پچھلی 6 پشتوں میں کوئی بھی پہلوان نہیں رہا، فن پہلوانی سے ہمارا دور دراز کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے، میں اس میدان میں مرنے کے لیے کیوں آ گیا ہوں۔ اس لیے کہ میں پہلے تم کو اپنا تعارف کروا دوں، میرا خانوادہ، میرا شجرہ نسب یہ ہے۔ وہ 6 پشت میں جا کر اس کا شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد و آل محمد سے جا ملا۔
اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد جنید بغدادی، جس کے دل و دماغ پر پہلے سے محمد و آل محمد کی محبت کا سر چشمہ ابل رہا تھا، ٹھاٹھے مار رہا تھا، سمندر موجود تھا، اس کے پورے رونگٹے جسم کے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا جی فرمائیں اگلی بات کریں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے تھے جو قضائے الہی سے وفات پا چکے. اب میں ان بیٹوں کے بھی بچیوں کا اور اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر اس عمر میں، بڑھاپے میں، اس حالت میں، بیماری کے عالم میں ان کا پیٹ نہیں پال سکتا. میں خاندانی اصلی اور نسلی سید ہوں، سادات فیملی سے میرا تعلق ہے. یہ میں تمہیں اپنا شجرہ گنوا چکا ہوں. اس نے کہا اب مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگلی بات کریں. اس نے کہا اگلی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، مجھے مالک مکان نے اپنے مکان سے بھی نکال دیا، اور میں بچیوں کو لے کر جنگل میں رہنے پر مجبور ہوں. وہاں سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی میری بیٹیاں، میری پوتیاں، میری نواسیاں وہاں بیٹھی ہیں، اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پیروں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ بھی پھٹے اور پرانے ہیں. اگر تم ایک مرتبہ ادھر سے اپنی شکست میرے ہاتھوں کروا لو تو میں اس نیت سے آیا ہوں، میں اس روشنی پر، اس تمنا لیے آیا ہوں، اس خواہش کے ساتھ اترا ہوں. میں نے سنا تھا کہ تم محمد و آل محمد کے پیار کرنے والے، ان کے جان نثاروں میں سے ہو، ان کے نام پر اپنی جان قربان دینے والوں میں سے ہو، اور میری سادات ہو، سید ہونے کی نسبت مجھے یہ گوارا نہیں ہے، نہ مجھے یہ اجازت ہے، نہ میں ایسا کسی سے خیرات نہیں مانگ سکتا، کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتا. میری غربت کا عالم میرے اوپر ضرور ہے، مگر شجرہ نسب کی شرم بھی ہے. اس نے کہا بابا جی فرمائیں. انہوں نے کہا بات یہ کہ آج اگر تم ہار جاؤ، میرے سے شکست کھا جاؤ، اور اس جیت پر ملنے والے انعام سے میرے بچے، میری بیوی، میرے پوتیاں پوتے پلیں گے، وہ ان کے لیے کم از کم 5 سال کی رزق روٹی کا انعام مل جائے گا، انتظام ہو جائے گا. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے جد امجد، اپنے نانا سے کہہ کر، سفارش کر کے، درخواست کر کے، فتح و کامرانی، نصرت اور کامیابی کا تاج تمہارے سر پر سجاؤں گا. یہ کہنا تھا اس بابے کا کان میں. اب جنید کے سر سے کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک عشق رسول میں ڈوب چکا تھا. اب اس کے جسم میں جان نہیں رہی تھی، وہ کہیں اور پہنچ چکا تھا. اس نے کہا بابا جی آپ اسی طرح سے زور لگاتے رہیں سید بادشاہ، داؤ پیچ لگاتے رہیں. 3 منٹ سے پہلے اس کا چیلنج تھا، اور 3 منٹ ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ ایک ہی دفعہ اس نے پٹکا مارا اور جنید پہلوان کو زمین پر لٹا دیا، اور اس کی چھاتی پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. تمام تماشائی، تمام ناظرین و حاضرین دیکھ کر ورطہ حیرت میں گم ہو چکے تھے. کسی کی سمجھ میں کچھ آنے والا نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا. ایک ناقابل یقین اور ناقابل فراموش واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا. اپنی آنکھوں پہ، اپنی بینائی پہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے والا منظر اصلی ہے، حقیقی ہے، یا ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں. اس بوڑھے آدمی نے کہا لو جی بادشاہ سلامت، میں نے یہ چیلنج اپنا پورا کر دیا ہے، میں نے جنید پہلوان کو کشتی ہرا دی ہے. اب سارے لوگ جو جنید پہلوان کے حامی تھے، اس کے حمایت یافتہ تھے، اس کی طرفداری کرنے والے تھے، اس کی تعریفوں کے پل باندھنے والے تھے، انہوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈال کر بابا جی کو سر پہ اٹھا لیا. اور اب وہی سید زادہ، سادات فیملی کا چشم و چراغ، سادات فیملی کا پھول، لوگوں کے کندھوں اور سروں پر پاؤں رکھتا ہوا آگے جا رہا تھا. بادشاہ کے تخت تک پہنچا. بادشاہ سلامت نے کھڑے ہو کر اپنے وعدے کے مطابق ڈھیر سارا قیمتی انعام دیا.
تحفے تحائف دیے، بھاری رقم ادا کی اس کو، اور تماشائیوں نے جتنے پیسے جس کی جیب میں تھے، جو کچھ تھا سارا کچھ بابا جی کو دے دیا، اور بابا جی پوری ایک بنڈل باندھ کر پیسوں کا اپنے سر پہ رکھا اور چل دیے اپنے گھر کو۔ اب کیا تھا کہ کوئی بھی جنید پہلوان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سارے لوگوں کو یہ یقین ہو چکا کہ ہم نے خود دیکھ لیا ہے کہ یہ نام کا پہلوان ہے، اسے تو ایک بابے بزرگ ناتواں بوڑھے آدمی نے گرا دیا ہے، یہ پہلوانی، فن پہلوانی اس کے بس کا روگ نہیں رہا۔ خیر، وہ اسی پریشانی، ندامت اور شرمندگی کو اپنے دامن میں لپیٹے جنید اپنے گھر چلا گیا، جہاں کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو سارا واقعہ اور ماجرا سنایا۔ انہوں نے بھی شرمندہ کرنے کی ہی کوشش کی، مگر سوچنے لگ گیا جنید کہ یہ ایسے اگر ہو جائے تو یہ سودا میرے لیے مہنگا نہیں تھا۔ ایک ہار، ایک شکست، ایک دفعہ ریخت ہونا اس دنیا میں، اگر مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نصیب ہو جائے تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان خود کو سمجھوں گا۔ یہ ایمان کا یہ لیول، شوق کا یہ درجہ تھا، رکھتا تھا جنید پہلوان۔ عشاء کی نماز پڑھی، صوم و صلات کا پابند تھا، وضو کیا، با وضو درود شریف پڑھتا ہوا سو گیا۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو اس کی نظروں کے سامنے گنبد خضرا تھا، سبز گنبد کا روحانی روح پرور مناظر تھے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ ورتا حیرت میں گم ہوا، پر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والی شخصیت روضہ رسول سے نمودار ہوتی ہے، اور ہر طرف نور کے اجالے بکھر جاتے ہیں، نور کی کرنیں دکھائی دینے لگتی ہیں، ہر طرف درود و سلام کے نذرانے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئیں۔ جنید سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ تو وہی ہیں جن کی خاطر خالق کائنات نے اس دنیا کو بلکہ تمام جہانوں کو تخلیق کیا۔ یہی تو ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہی تو ہیں شافی معاشر، یہی تو ہیں غریبوں کے ہمدرد، یہی ہیں یتیموں کے والی، یہی ہیں مسکینوں کے کام آنے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے ہو، وہی ہیں جن کا میں کلمہ گو۔ تو وہ بزرگ، وہ ہستی ان کے قریب آئے اور کہا، جنید اگر تم نے مجھے پہچان لی ہے تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم نے سادات خاندان کی عزت و توقیر کا پردہ رکھا ہے، تم نے ان کی عزت رکھی ہے، تو تمہیں اب قیامت تک اس کے اجر کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم قیامت تو بہت دور کی بات ہے، آج ہی آپ کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضل سے میں آپ کے سر پر ولیوں کے سردار کا تاج پہناتا ہوں، آپ کو ولایت کے رتبے پر فائز کیا جاتا ہے، آپ تا قیامت ولی کہلاؤ گے اور مانے بھی جاؤ گے۔ اب کیا تھا کہ جنید بغدادی کو اس متبرک اور معتبر ہستی نے اپنے سینے سے لگایا اور سر پر ایک امامہ پہنا دیا۔ جنید بغدادی کی آنکھ کھلی، سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوا اور تھر تھر کانپ رہا تھا، روزاروں قطار آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے کہ میں اس کرم سے کہ کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میرے آقا، میرے مولا، میں اس فضل کے، اس رحمت کے قابل کب تھا؟ دنیا جہان کی برائیاں گناہ میں نے کر رکھے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایک شکست کھانے سے میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو
قسم پیدا کرنے والے کی ساری زندگی میں فتح یاب کبھی نہ ہوتا، ہر مقابلے میں شکست کھاتا۔ اگر مجھے یہ پتہ بھی چل جاتا، یہ بھنک بھی پڑ جاتی۔ خیر، کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ جب وہ نیند سے بیدار ہوا، تہجد کا وقت تھا، اس نے اٹھ کر وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی اور کچھ دن کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اب اسے گھر سے باہر کی دنیا اور طرح کی نظر آ رہی تھی۔ اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے، اس کی آنکھوں کے آگے پڑے ہوئے حجابات، پردے ہٹ چکے تھے۔ وہ چیزوں کو، دنیا کو انسانوں سے اور حیثیت سے دیکھ رہا تھا، اسے کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حالت ہو گئی اس کی۔ اب اس نے گوشہ نشینی اختیار کی۔ لوگ آتے، پہلے گلی محلے والے آتے، زیارت کرتے اور چلے جاتے۔ اس کے چہرے پہ جو نورانی نور آیا، اس کی جھلک دیکھنے کے لیے قرب و جوار سے لوگ، ایماندار لوگ، عاشق رسول لوگ تشریف لاتے اور زیارت کر کے چلے جاتے۔ چلتے چلتے یہ بات، یہ موقع، یہ وقوع کا علم بادشاہ کو ہو گیا، بادشاہ وقت کو۔ بادشاہ سلامت نے بلوا بھیجا، اس نے کہا بنتا تو یہ ہے جنید کہ میں تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں، مگر یہ دنیا داری ہے، تم ایک دفعہ دربار میں تشریف لاؤ۔ جنید اپنے گھر سے اٹھے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بادشاہ سلامت کے دربار میں گئے۔ بادشاہ سلامت نے ساری بات سننے کے بعد سر سے اپنا تاج اتارا بادشاہت کا اور جنید کے قدموں پر رکھ دیا۔ اس نے کہا قربان جاؤں تمہاری قسمت پر، تمہارے مقدروں پر واری جاؤں۔ بادشاہ نے کہا میں ایک بادشاہ تو کیا، ساری زندگی کا ایک ایک سانس تمہیں حقیرانہ تحفہ پیش کر سکتا ہوں۔ میرے بیوی بچے، میری جان، میرا مال، سب تمہارے لیے، اس لیے کہ آقا نے تمہیں چن لیا اور ہم سب تمہارے ہو لیے۔ یہ وہ دن تھا جب بادشاہ سلامت نے تاج ان کے پیروں پہ رکھنے کے بعد چھوٹی سی عرضی گزاری۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ مقام، یہ رتبہ، یہ مرتبہ قسمت والوں کو ملتا ہے، مگر یہ گوشہ نشینی کے لیے نہیں ہے۔ اب تمہارے اوپر دین کی روشنائی پھیلانے کی ذمہ داری ہے، دین کی تعلیم و ترویج، واعظ و نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا تمہارے ذمہ آ گیا ہے۔ اب تم ولیوں کی امامت کیا کرو گے، ولی تمہارے در سے ولایت حاصل کیا کریں گے۔ تو جنید بغدادی وہاں سے روانہ ہوا، باہر جا کر اپنی ایک درگاہ بنائی اور وہاں پر اپنی باقی کی ساری زندگی دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے، شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے گزار دی۔ تب سے اب تک جنید کا نام زندہ ہے، تب بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آج پتہ ہے لوگ اسے کس نام سے یاد کر رہے ہیں؟ اب میں بتانے لگا ہوں اس ہستی کا پورا نام، جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج اس کا نام کتابوں کی صفوں پر لکھا ہوا ہے، عالموں کی زبان پر ہے، اور فاضل لوگ جانتے ہیں، ولی اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے کا نام تھا حضرت سید جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی کہانی، جن کے شروع سے آخر تک میں نے آپ کو تھوڑا سا جو میرے علم میں آیا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ کو، آپ کی آل کو، آپ کے نصیبوں کو، آپ کے مقدروں کو، ہم سب گناہ گاروں کی سلام قبول ہو۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا تھا۔ آج کے پروگرام کا دوسرا اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کا سوال۔
آج کا سوال یہ ہے سائیں، چلیے اسلامیات سے ہی پوچھتے ہیں، یہ فرمائیں کہ قرآن مجید میں ٹوٹل کتنی دھاتوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے نام کیا کیا ہے؟ جن دھاتوں کا نام قرآن مجید میں درج ہے وہ دھاتیں کتنی ہیں اور کون سی ہیں؟ ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، 4 دھاتوں کا ذکر قرآن مجید میں درج ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 لوہا اور نمبر 4 تانبا۔ یہ وہ 4 دھاتیں ہیں جن کا نام قرآن مجید میں پڑھا، دیکھا اور ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا سوال۔ بڑھتے ہیں آج کے، اور اس کا جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا شعر۔ آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے بھی پتا تھا کہ بدل جاتے ہیں لوگ، مجھے بھی پتا تھا کہ بدل جاتے ہیں لوگ، لیکن تمہیں کبھی لوگوں میں گنا ہی نہیں۔ یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام، آج کا شعر، آج کا سوال اور جواب۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ رب راکھا۔